محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، خدم دے چوران تے لعنت، با آواز بلند صلوات۔ پیچھے والے محسوس نہ کرو تو صلوات پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ بسم اللہ، با آواز بلند صلوات، صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ لوگ شاید پریشان ہو کہ میں آپ کو جملہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ تیرے اور میرے 8ویں بادشاہ امام رضا علیہ السلام جب صف اعظم پہ بیٹھتے تھے، جب صف اعظم پہ بیٹھتے تھے تب بھی چومتے تھے، جب اٹھتے تھے تب بھی چومتے تھے۔ غلام نے دیکھا کہ بادشاہ آپ اسے روز چومتے ہیں، روز چوم کے بیٹھتے ہیں، روز چوم کے اٹھتے ہیں۔ دیکھ بادشاہ نے اس کی طرف کہا تجھے نہیں پتا اس جگہ پہ جنتی آگے سلام کرتے ہیں۔ اجازت ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والصلاۃ والسلام علی سیدۃ المخدومۃ المحرومہ وام ابیہا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلوات۔ اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی الرشاد الرحیم ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم صلوات۔ محمد وآل محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اس اللہ شریک کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے با آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹائم میرے پاس بالکل کم ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ہر نقطے کو کھول کے بیان کروں، آپ نے نقطوں پہ ہی بولتے آنا ہے۔ سمجھدار مجمع وہی ہوتا ہے جو خطیب کے اشارے کو سمجھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھی، آیت ہی پڑھوں گا، اس کا ترجمہ پڑھوں گا، آپ کے چہرے پہ نور ولایت چمک اٹھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے، جہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ یار بندے خاموش ہوئے جیسے پتہ ہی نہیں کس چوکھٹ پہ ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ چلیں آگے بات بڑھاتے ہیں تھوڑی سی، شاید بندے بول پڑیں۔ آج میں نے جناب سیدہ کا مقام پڑھنا ہے، آگے چلتے ہیں جہاں تک مزاج ملے گا پھر وہاں تک بات چلائیں گے، پھر جہاں آپ تھک گئے وہیں پہ ممبر چھوڑ کے یہ آئے دی آئے گی۔ اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں پہ ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کسی کا عقیدہ ہو نہ ہو، میں اسی عقیدے میں جینا چاہتا ہوں، اسی عقیدے میں مرنا چاہتا ہوں۔ عرش خدا سے کہیں بہتر ہے دہلیز زہرا، عرش خدا سے کہیں بہتر ہے دہلیز زہرا، عرش خدا سے کہیں بڑا قد ہے دہلیز زہرا کا۔ کچھ بندوں کے ہاتھ اٹھ گئے، کچھ بندے میری طرف مطمئن ہو کے دیکھ رہے ہیں، شاید سوال چہرے پہ کہ دلیل کوئی دے گا، چلے دلیل دیتا ہوں۔ مجھے بتائیں عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ کبھی کمبر بیٹھتا ہے، سلیمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، سیدہ بیٹھتی ہے، اور کبھی کمبر نے یا علی سے نہیں کہا یا علی مجھے عرش پہ بھیج، میں عرش کی سیر کر کے آؤں۔ کبھی سلیمان نے نہیں کہا مجھے عرش پہ بھیج، میں کھانا مانگ کے آؤں۔ جو بندہ نہ بولا مجرم ہے جناب زینب کا، میں ان کی ماں کا فضائل پڑھ رہا تھا اور بندے چپ کر کے بیٹھے رہے۔
بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ غلط کیا ہے کسی نے عقیدہ آپ کو کہ سلیمان داڑھی کے ساتھ جھاڑو دیتا تھا دہلیز لاغا میں۔ جھاڑو نہیں دیتا تھا، میں دلیل دیتا ہوں، جھاڑو وہاں پہ دیا جاتا ہے انکل جہاں پہ گندگی ہو۔ نہیں بولے یار، نہیں بولے، میں نے کہا تھا اشاروں میں بول دیا نا تاکہ مجھے بات کھولنے نہ پڑے۔ جھاڑو وہاں پہ دیا جاتا ہے جہاں پہ کوئی گندگی ہو، اور یہ تو اللہ نے کہا ان کے قریب رجس آ نہیں سکتا، تو جھاڑو کہتا۔ عقیدے کا جملہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ اٹھا کے جناب سلیمان کو سلام کرنا۔ سلیمان جھاڑو نہیں دیتا تھا، رات کے سجدے میں گرے ستاروں کو اپنی نور کی داڑھی سے اٹھاتا تھا، نور کی داڑھی سے اٹھاتا تھا۔ دہلیز زہرا پہ سلیمان سجدہ کرتا تھا۔ سلیمان ادھر مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، سلیمان اپنی بوڑھی کمر کو سیدھا کرتا، اپنی کمر کے ہاتھ لے کے دہلیز زہرا کی طرف چلتا۔ لوگ مسجد میں جاتے، یہ دہلیز زہرا پہ آتا، لوگ مسجد میں جاتے، یہ دہلیز زہرا پہ آتا، یہ آگے سر سجدے میں رکھتا۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سلیمان بوڑھا ہونے کی وجہ سے مسجد میں لیٹ نہیں آتا، چلتا وقت میں ہے لیکن لوگ کہیں اور جاتا ہے، لیکن لوگ کہیں اور جاتا ہے، پتہ نہیں بندے کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کہیں اور جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سلیمان علیہ علیہ، میرے قریب آ سلیمان قریب ہے، کہا کیا ہے سلیمان؟ یہ کہتے تو چلتا جلدی ہے، مسجد میں لیٹ آتا ہے، کہاں پہ رکتا ہے؟ کہ سلیمان کہتے میں انہیں بتاتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کی دہلیز پہ سر رکھ کے دنیا والوں کو بتاتا ہوں اللہ لمبے لمبے سجدوں سے راضی نہیں ہوتا، تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں زہرا راضی، اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں زہرا راضی ہوتی۔ جملہ کہہ دوں جی، اشارہ سمجھنا ہے، لمبے لمبے سجدے کرنے سے بندہ رضی اللہ نہیں بنتا، لمبے لمبے سجدے کرنے سے بندہ رضی اللہ نہیں بنتا۔ میں نے بات کلوز کرنی ہے، بالکل نقطہ میں سوچ کے بہت لمبا آیا تھا، وقت ہی نہیں میرے پاس بھی، وقت کے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ میں بات کو پھیلاؤں، اشارے سمجھتا جانا، میں باتیں کرتا جا رہا ہوں۔ جناب سیدہ کا تعارف کروایا جاتا ہے، جملہ 4 ناموں سے، محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، ان ناموں کے ساتھ تعارف کروایا جاتا ہے۔ یہ بھی تعارف کی محتاج میں رشتوں کی وجہ سے، اگر آپ دلیل مانگتے تو ممبر میں ابھی حدیث کتاب پڑھی گئی ہوگی، اسی حدیث کتاب میں جبرائیل پوچھ رہا تھا میرے اللہ من تحت کے تھا، چادر کے نیچے کون کون ہے، چادر کے نیچے کون کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کا بابا ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کا شوہر ہے، ایک فاطمہ ہے تو فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے تعارف زہرا کا نام لے کے زمانے کروا کے زمانے والے کو بتا دیا، زہرا کو رشتوں کی لوڑ نہیں بلکہ رشتوں کو زہرا کی زہرا کی ضرورت ہے۔ شیطان کروایا گیا، جبرائیل نے کہا میرے اللہ چادر کے نیچے 4 عزت والے فرد ہیں، نام تعارف ہمیشہ بڑے کا نام لے کے کروایا جاتا ہے، 4 عزت والے فرد بھی چادر کے نیچے تھے، تو تعارف 4 کے 4 ہی سردار تھے، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، تو جنت کے سردار۔ میرے اللہ تو تعارف کروانا چاہتا تھا تو بی بی کا نام نہ لیتا، تو نام لے لیتا سرکار محمد کا، تو نام لے لیتا سرکار حسین کا، تو نام لے لیتا مولا علی کا۔ اللہ نے کہا جبرائیل چپ کر جب میری خال کو نظر میں شیعت کے آنے پہ مستقبل کے گندے مولویوں کو دیکھ رہی تھی، چپ کر کو کہیں گے یہ بھی اہل بیت میں ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے، بندے نہ بولے مجرم ہے علی کے، یہ بھی اہل بیت میں ہے، یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تعارف زہرا کے نام سے کروا کے دنیا والوں کو بتا رہا ہوں، محمد کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت نہیں، زہرا کے رشتہ داروں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زہرا کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت ہے، محمد کے رشتہ داروں کا نہیں۔
اب تو جسے مرضی محمد کا بنا لے رشتہ دار، وہ رضی اللہ تو ہو سکتا ہے علیہ السلام نہیں ہو۔ نہیں پچھلے مطمئن نہیں، انکل میں پچھلوں کو مطمئن کر دوں۔ کہتے ہیں وہ خطیب ہی نہیں جو شہر نہ پڑھے۔ آپ کی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں ایک ناقابل برداشت بل منظور کیا گیا ہے، انہیں رضی اللہ کہا جائے، انہیں رضی اللہ کہا جائے۔ پھر بندے میں کہتا ہوں حاضر دور حاضر کے موقع کی وکالت منانا مذہب کی کرے تو پھر فائدہ ہے کیا ممبر میں آنے کا؟ نئی بات نہیں، مذہب کی وکالت کرنے لگا۔ انہیں آخری بندے تک ہاتھ اٹھائیں گے جی رضی اللہ کہا جائے، ہمیں یہ برداشت ہی نہیں، رضی اللہ ہو نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے یہ کہیں گے جی یہ رضی اللہ ہے، پھر میں مولوی کے بندے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہا مولوی اچھا یہ رضی اللہ ہے، مجھے بتا جبرائیل کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا جبرائیل علیہ السلام۔ میں پوچھوں گا اسرائیل کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا علیہ السلام۔ میں اسرافیل کو پوچھوں گا کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا جی علیہ السلام۔ پھر میں مولوی کے گلے میں دوسرا ہاتھ ڈالوں گا، ہاتھ ڈال کے کہوں گا مجھے بتاؤ قرآن پڑھ کے بتا کہ جو فرشتے ہیں زہرا کے دروازے پہ بن کے آئے ہیں، وہ کہے گا کبھی دردی بن کے آئے ہیں، کبھی یتیم بن کے آئے ہیں، کبھی مسکین بن کے ہیں۔ کتنا امیر ہے وہ بندہ جو سیدہ کے فضائل پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں مولوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رہوں گا، اور جس کے نوکر علیہ السلام ہو مالک رضی اللہ نے، وہ مالک رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ مولوی اس بات پہ پھر جائے گا قرآن کے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں دوسرا ہاتھ اس کے گریبان میں ڈالوں گا۔ میں کہوں گا جی نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ کہے گا جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں مولوی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہوں گا پھر ابراہیم کو بھی رضی اللہ گئے، پھر اسماعیل کو بھی رضی اللہ گئے، پھر ابراہیم کو بھی رضی اللہ گئے، پھر اسماعیل کو بھی رضی اللہ گئے۔ وہ دیکھ کے کہے گا جن کے نام نماز میں آئے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، اور پھر میں کہوں گا جن کی وجہ سے نام نماز میں آئے ہیں، جن کے آئے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، تو جن کی وجہ سے آئے ہیں وہ رضی اللہ۔ جن کی وجہ سے آئے ہیں انکل جعفری ان کا رضی اللہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ چلیں جی ہمیں یہ منظور ہی نہیں، علیہ السلام ہے، علیہ السلام رہیں گے، ہم نہ بھی تھے تو علیہ السلام تھے، ہم نہ رہیں گے علیہ السلام رہیں گے، آدم نہ تھا تو علیہ السلام تھے، آدم قیامت آ جائے گی تو بھی علیہ السلام رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ہے جہاں تک میری کی بریائی ہے وہاں تک محمد تیری مصطفیٰ ہے، وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ بی بی کا تعارف ہمیشہ رشتوں کی وجہ سے کروانا۔ میں نے بات کرنی نہیں تھی، آپ اشاروں پہ بولنے نہیں، مجھے کھولنے پڑ گئی۔ مہربانی کرو بانیوں کے بھی ٹائم کا خیال کیا کرو۔ آپ لوگ جانتے ہر بات ہے لیکن امتحان لیتے ہیں، آپ امتحان لیتے ہیں۔ آپ وقت کی پابندی کیا کریں، 7:15 کا میں بھی اوپر آگے بیٹھا ہوں، آپ لوگ اشارہ سمجھنا۔ بی بی کا ایک عہدہ ہے بطول، بطول لقب نہیں، بطول کو نیت نہیں، بطول عہدہ ہے۔ میں بولو گے پچھلے محلے والے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، میں صحیح کہہ رہا ہوں جی، بطول لقب نہیں، بطول کو نیت نہیں، بطول عہدہ ہے۔ اگر دلیل مانتے ہو، اگر لقب ہوتا تو آج کی کوئی بیوی بطول دکھا، اگر کو نیت ہوتی کسی کی کو نیت دکھا۔ جس طرح رسالت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، اسی طرح بطول بھی ایک عہدہ ہے۔ کائنات میں 2 بطولیں گزری ہیں، کائنات میں پوری انسانیت کا دور اٹھا کے دیکھو، بطولیں صرف 2 گزری ہیں۔ قرآن اٹھا، سورہ مریم پڑھ، ایک مریم بطول ہے، ایک محمد کی بیٹی بطول ہے،
کی بیٹی بطول ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ بطول مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبریٰ ہے۔ اگر دلیل مانگنے جاتے ہو مریم چھوٹی بطول ہے، زہرا بڑی بطول ہے۔ دلیل مانگنا چاہتے ہو میں ممبر پہ ابھی دلیل دے دیتا ہوں۔ بغیر شوہر کے بطول ہونا آسان ہے، شوہر رکھ کے پھر بطول رہنا، شوہر رکھ کے بطول رہنا۔ چل میں فرق بتا دیتا ہوں اگر تجھے سمجھ نہیں آیا، چل بتاتا ہوں بطول کبریٰ اور بطول صغرا میں فرق کیا ہے۔ وہ جب قیامت کے وقت سے پہلے تیرا اور میرا 12واں امام آئے گا، عیسیٰ بھی ساتھ میں آئیں گے، بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، چھوٹی بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا، بڑی بطول کا بیٹا چھوٹی بطول کے بیٹے کو کہا عیسیٰ نماز پڑھا، عیسیٰ نماز پڑھا، عیسیٰ نماز پڑھا، عیسیٰ ہاتھ باندھ کے کہے گا میری کیا ضرورت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھا، میری کیا ضرورت میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ جو نہ بولا مجرم ہے علی کا، گھر جا کے معافی مانگنا ورنہ شہید سے مانگ لینا۔ اور جو عیسیٰ کہے گا میری کیا ضرورت کہ میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، عیسیٰ مہدی کے قدموں میں سر رکھ کے دنیا والوں کو کہے گا عقیدے درست کرو۔ جس کا سب سے چھوٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا باپ کسی بت پرست عقیدے درست کرو، عقیدے درست۔ فرق آ گیا جی، کبریٰ کا بیٹا اور ہوتا ہے، صغرا کا بیٹا اور ہوتا ہے۔ آگے چلیں گی تھوڑی سی بات۔ اللہ نے قرآن میں جناب مریم کا ذکر کیا، جناب حنانہ خاتون نام ہے آپ کی والدہ کا، میں نے پڑھ دی سورہ مریم ہے، آج پڑھنا ہی قرآن ہے، قرآن کے علاوہ میں نے پڑھنا ہی کچھ نہیں۔ سورہ مریم اردو پڑھوں گا، عربی نہیں پڑھوں گا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے۔ آپ لوگ اردو میں نہیں بولتے تو عربی میں کیسے بولو گے؟ آپ سو رہے ہو، یہ بھی سمجھنے کا ہی کمال ہے، بندے سو بھی رہے ہیں اور دار بھی دے رہے ہیں، یہ سمجھنے کا رام ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ محنت قبول کرے۔ اب جی قرآن میں آپ کی ماں کا نام حنانہ خاتون، بی بی نے منت مانی تھی اللہ اولاد دے، بیٹا نہیں کہا، قرآن کہتا اولاد دے، اللہ نے دے دی بیٹی۔ بیٹی جب آئی بی بی ہاتھوں میں لے کے بیٹھی تھی، اب پریشان ہو گئی، منت بھی پوری کرنی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے نہ بولو کہ زور میں نے نہیں لگانا، بات ہی بہت بڑی ہے، دل کیا تو بولنا ورنہ نہ بولنا۔ میں آپ لوگوں کی داد لینا بھی نہیں چاہتا، مجبوری کی داد مجھے لینی بھی نہیں آتی، کیوں دل بولے تو بولنا۔ جناب مریم کی والدہ گود میں لے کے بلے کے بیٹھی تھی، کہا کہ میرے اللہ منت پوری کرنا چاہتی تھی لیکن تو نے دی ہے بیٹی، اور تو جانتا ہے بیٹی پورا مہینہ مسجد میں نہیں رہ سکتی، بیٹی پورا مہینہ مسجد میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے کہا مرد میں ہو کے چھوڑ گیا، میں نے بطول بنائی ہے۔ بطول کی تعریف کرتے چاچو، ان مجمع کو پتہ ہی نہیں بطول کہتے کسی، بطول کہتا بیٹی تیری ہو یا صحابی کی، بہن صحابی کی ہو یا میری، پورا مہینہ مسئلہ عبادت نہیں کرنے دیتا، بیٹی صحابی کی ہو یا مجمع میں سے کسی کی، بہن صحابی کی ہو یا میری، پورا مہینہ قرآن تلاوت کرنے نہیں دیتا۔ اب بندے نہ بولے میں نے اتنا بڑا فرق پڑا ہے کہ بطول اور عام خاتون میں فرق کیا ہے، اشارہ ہی کرنا ہوتا ہے، ممبر کا تقدس رکھنا ہوتا ہے۔ کون بیٹ بندہ نہیں جانتا جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ہر مسئلے سے واقف ہے، ہم شریعت کے مسئلے ممبر پہ بتا نہیں سکتے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ جسے پورا مہینہ قرآن اپنی تلاوت سے نہ روکے، مسئلہ عبادت سے نہ روکے۔ اچھا آؤ میں تمہیں آگے لے کے چلتا ہوں، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، تھوڑا سا مدینہ کی گلی، کتاب بہاری شریف، باب مناقب فاطمہ، روایت کرنے والی سب سے چھوٹی
तेरी और मेरी सबसे छोटी अम्मी हजरत आयशा रवायत करते मदीने की एक औरत मेरे पास आ गई तो तू बता इस घर में तू भी रहती है, मोहम्मद की बेटी भी रहती है, तूने इस वक्त में जितना वक्त गुजारा है तूने मोहम्मद की बेटी को कितना पाक पाया, तूने मोहम्मद की बेटी को कितना पाक पाया। बंदे ना बोले मुजरम है ज़हरा के, बीबी देख के कहती है तू ज़हरा की बात कर रही है, मोहम्मद की बेटी की बात कर रही है, तो कहती हाँ उसी की बात कर रही हूँ। बीबी देख के कहती मैं उसकी तहारत क्या बताऊँ जिसने ज़ोहर पढ़ के असर जैसा इमाम दिया, असर के लिए वज़ू करके फिर मसल्ले। मैं उसका क्या मुकाम बताऊं जिसने ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम, असर के लिए फिर मुसल्ले में आ गई। आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ा रहा हूँ, ज़ादा साहब के आने का इंतजार है, जब आगे मज़मून क्लोज कर दूंगा। मैं जनाब हनाना खतून ने अल्लाह ने कहा मतमिन होकर छोड़ गया, मैंने बतौल बनाई है। अब बंदे नहीं बोल सकते तो उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, बीवी लेकर चली। कुरान कहता है अल्लाह के घर में थे उसके खिदमत गुजार, अल्लाह के घर में कुछ बंदे थे जो सारा दिन भी मस्जिद में रहते थे, सारी रात भी मस्जिद में रहते थे। अब जी ये बीवी लेकर गई जब तो बंदों में झगड़ा शुरू हो गया, मैं बतौल को पालूंगा, मैं बतौल को पालूंगा, मैं बतौल को पालूंगा, मैं बतौल को पालूंगा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया कफलता ज़करिया, वो कुरान तारी करो कफलता ज़करिया, नाम निकला है ज़करिया का। अब मरियम की परवरिश करेगा ज़करिया, अब बतौल को पालेगा ज़करिया। अब मेरे साथ बंदे ना बोले तो शायद ये मेरे साथ जिद करके बैठे हुए हैं। आप बताता हूँ ज़करिया को होता गया है, इशारा बहुत बरीक है, ज़करिया को होता गया है रिसालत, सर पे ताज कौन सा है नबूवत का। और मैं जुमला कह के मजमे को देखना चाहता हूँ, बतौल पालने के लिए नबी होना शर्त है। हर कोई बतौल नहीं पाल, हर किसी के बस की बात ही नहीं बतौल पाले। ज़करिया ने हाथ कुरान के हाथों पे लिया, मस्जिद के एक हुजरे में जनाब मरियम को रखा। मस्जिद के हुजरे में फर्क बताना बतौल कुबरा का और बतौल सुबरा का बताना भी कुरान से है। जनाब ज़करिया बीवी को रख के चले गए। अब जाके तबलीग का काम करना शुरू किया, तबलीग करते करते वक्त ज़्यादा गुजर गया। जहाँ तक खजूर के दरख्त में नजर पड़ी, देखे कहते मेरे काम तो जिम्मे तो काम था, मैं तो एक बच्ची पा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, उसे भूख भी लगती होगी, उसे प्यास भी लगती होगी, उसे खाना भी चाहिए होगा। ज़करिया भागते भागते गा रहा है, ज़करिया भागते भागते गा रहा है, चल लिया मैंने जुमला मुकम्मल करना है। साथ साहब आ गए, आप इनका इंतजार कर रहे थे, मैं जुमला मुकम्मल करने लगा हूँ, अब मेरी तरफ मतवज्जा होना, जुमला गाया न करना। ज़करिया भागते भागते गा रहा है, बीवी को कहा खाना बता, बीवी को कहा खाना बता, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बीवी को कहा खाना बता, बीवी ने खाना पकाया। ज़करिया लेकर मस्जिद में आए, उजरा खोला, मरियम के सामने तरह तरह के खाने थे, मरियम के सामने तरह तरह के खाने थे, मरियम के सामने वो मौसम फल लेके बीवी की तरफ देख रहे थे, ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए। लेकिन एक और फर्क आ गया बतौल कुबरा में और बतौल सुगरा में। इशारा बीवी आसमान की करके कहती है अल्लाह ने भेजे हैं, अल्लाह ने भेजे हैं, अल्लाह ने भेजे हैं। बंदे ना बोले मुजरम है ज़हरा के, वो जो अर्श से खाना मंगवाए वो मरियम है, जिसकी रोटी अर्श में जाए वो ज़हरा। वो सैयदा है। आखिरी नतीजा बात बहुत लंबी थी, मुकलोज अल्लाह की तरफ देखा, मेरे अल्लाह खिलाना भी तूने था, पालना भी तूने था, नबी कह रहा, फिर मेरी जिम्मेदारी क्यों लगाई। नबी की अल्लाह की आवाज आई, ज़करिया पालना भी हमने है, खिलाना भी हमने है। ज़करिया देखा कि अल्लाह काम बांट लेती है। मजमे में सैयद बैठे हो, कुरान पढ़ लेना ऐसे ही लिखा हुआ है, तर्जमा पढ़ रहा हूँ, अरबी नहीं पढ़ रहा ताकि हर लफ्ज़ का ज़ामिन बनूं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूँ। ज़करिया की तरफ देख के अल्लाह ने कहा ज़करिया
ہم پال لیں گے. زکریا نے کہا اللہ پھر میرا کیا قیام. ایسا کرتے ہیں کھاتی میرے گھر پہ ہے رہتی تیرے گھر میں ہے, کھاتی میرے گھر پہ ہے رہتی تیرے گھر میں ہے. اللہ نے کہا نہ زکریا نہ رہے گی میرے گھر میں. کہا پھر ایسا کرتے ہیں, اللہ نے کہا کھلاؤں گا بھی میں. زکریا نے کہتے ایسا کرتے ہیں پھر کھاتی میرے گھر پہ تیرے گھر پہ ہے رہتی میرے گھر میں ہے. اللہ نے کہا نہ زکریا نہ رہے گی بھی میرے گھر میں, کھائے بھی میرے گھر میں, کھائے گی بھی میرے گھر میں. تو زکریا کہتے ہیں پھر اللہ میرا کیا کام ہے. اور چار خطیب کی یہ بات ہے اور تو خطابت کا یہ حضر ہے, خطیب بات کرتا رہے اور سامنے لفظوں کے پیچھے خطیب کا پیچھا کرتے رہے. بات آپ کو پتہ نہیں چاہ کہاں پہ رہی ہے, بات آپ کو پتہ نہیں چاہ کہاں پہ رہی ہے. زکریا نے دیکھا کہ اللہ پھر میرا کیا فائدہ. اللہ نے کہا کھلائیں گے بھی ہم, پالیں گے بھی ہم. قرآن میں لکھ دیں گے تو نے پالا ہے, قرآن میں لکھ دیں گے زکریا نے پالا ہے. اور کیا کہنے ابو طالب تیری عصمت کے 13 سال تک تیری بیوی پکاتی رہی, محمد کھاتے رہے, رہتا بھی تیرے گھر میں رہا. اللہ قرآن میں کہتا ہم نے پالا, اللہ قرآن میں کہتا ہم نے پالا ہے. جلدی جلدی اب جناب مریم جوان ہوئی, میں نے سارا مذکور چھوڑ دیا, نتیجے پہ جانا ہے بطول کبرا اور بطول صغرا. ٹائم صرف 2 یا 3. اب یہ اللہ نے دی فرشتہ نازل کیا جناب مریم کے پاس. میں نے جملہ کہنا ہے جلدی جلدی گزرنا, نہ پیچھا کرو, مقدر آپ لوگوں کا بہت بڑی صدر کہنے لگا ہوں. فرشتہ آیا, فرشتے کو دیکھ کر بیوی نے, قرآن کہتا بیوی نے دیکھ کے کہا میں رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے, تو متقی ہے. بیوی نے کہا رک جا میں بطول ہوں. قرآن کہتا فرشتے کے لہجے میں کہا چپ کر بطول میں رب کا رسول ہوں. فرشتہ کہتا ہے میں رب کا رسول ہوں. بیوی کہتی رہی میں بطول ہوں. جتنا بیوی کے لہجے میں سکتی تھی اتنی سکتی جناب مریم کے لہجے میں تھی, اتنی سکتی فرشتے کے لہجے میں تھی. بیوی نے کہا میں بطول ہوں, فرشتے نے کہا میں رب کا رسول ہوں. لیکن ایک اور فرق آ گیا بطول کبرا اور بطول صغرا میں. فرشتہ آئے بطول کے پاس, لہجے میں سکتی تھی. بطول صغرا اور بطول کبرا میں یہ فرق ہے, مریم کے گھر جائے تو رب کا رسول ہوتا ہے. زہرا کے دروازے پہ آیا, بیوی نے اندر سے پوچھا کون ہے, کہا دردی ہوں کپڑے دینے دردی ہوں کپڑے دینے ہوں. اللہ نے کہتے کیا کر رہے, بیٹا دینے آیا ہوں. بیوی کو میرے میرا بیٹا, اب بیٹا لے کے بیوی اپنی آبادی کی طرف چلی. آبادی میں آگے کہتی ہے میرے اللہ تو نے بیٹا دے تو دیا, میں بطول ہوں, مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں. اللہ نے کہا مطمئن ہو کے جا ہم نے رسول بنایا ہے. اب قوم نے دیکھ کے کہا مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی. مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی. اتنا کہنا تھا شریعت میں کوئی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اس کا ہے, اس کے لیے سب سے بڑی شریعت جو حکم ہوتا ہے اسے 70 تعدیانے مارے جائیں, پھر اسے زندہ جلا دیا جائے کہ اس نے پاک دامن بیوی پہ تہمت لگائی ہوتی ہے. بیوی نے گول بڑھا کے کہا اس سے پوچھو. عیسیٰ 3 دن کا تھا بول کے کہتا ہے میری ماں کی عصمت کو شک نہ کرو, میں یہ بطول ہے میں رب کا رسول ہوں, یہ بطول ہے میں رب کا رسول ہوں. اتنا کہنا تھا میرے اللہ اس وقت میں عذاب آتے تھے تو اپنی قوم پہ عذاب بھیج دیتا. انہوں نے بطول پہ تہمت لگائی تھی. اللہ نے کہا عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن بطول نے گواہ پیش کیا, انہوں نے گواہ مان لیا. آخری نتیجہ ہے بندے بولے یا نہ بولے مجرم ہے علی کے. بیوی نے کہا اللہ نے کہا عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن انہوں نے بطول نے گواہ پیش کیے, عذاب ٹل گیا. پتہ چلا جو بطول کے گواہ مان لے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے اور جو بطول سے گواہ مانگ لے وہ لعنت میں. لوٹ لیا محمد کی بیٹی نے امت, بڑا مارا ہے جی. ایک جملہ پڑھنا ہے, چاند محرم رونے کے لیے تو لوگ ہوتا ہے, رونے آئے ہو سارے, رو کے اٹھنا, ایک آنسو سہرا کے رومال پہ رکھ دینا. کیوں بیوی روگ کہتی ہے جب عزادار ایک آنسو بہاتا ہے میں حسین کی قبر پہ چلی جاتی ہوں. حسین کو روگ کہتے حسین اٹھ میں تیرے زخموں کی مرہم لائی. رونے
سے آئے ہو؟ رونے کی نیت سے آئے ہو؟ دن کے وقت قبلہ ہمارے ہاں دستور ہے، ذاکر صاحب آپ مانیں گے حافظ آباد میں بھی یہ دستور ہے، وہاں کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہاں پہ ایک چودھری تھا، ایک کمی تھا، عصر کا وقت تھا، کمی نے کہا چودھری صاحب میرا سلام، آخری سلام کا وقت عصر کا تھا۔ چودھری نے کہا کہاں جا رہا؟ کہتے جی فلاں چودھری نے، میں نے اسے پیسے دیے تھے، اس کا میں قرضہ نہیں دے سکا، اس نے میرے گھر پہ قرضہ کر لیا ہے۔ چودھری نے اپنے بڑے بیٹے کو بتا کے کہا بیٹا جلدی آگے سے 5 مرلے کا پلاٹ دے۔ کیوں رو گئے؟ تو بابا مجھے بتا پلاٹ کیوں دے رہا ہے؟ رو گئے تو مجھے برداشت نہیں کہ کوئی عصر کے ویلے اپنی بہنوں کو لے کے جائے۔ اور قسمت حسین تیری ادھر ہر گھر میں حسین عصر کے وقت قافلہ لے کے چلے تھے۔ کاش کوئی کہتا حسین نہ جا، اس وقت جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ حسین رو رو کے کہتے تھے نانا محمد دیکھ تیری امت رسمیں بھی بھول گئی، اور دیکھ میں زینب لے کے جنگلوں میں جا رہا ہوں۔